www.attableek.com, the reviver of Iman. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما نحل والد ولده من نهل أفضل من أدب حسن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤدب الرجل أهله خير من أن يتصدق بصاع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام برادران اسلام، اسلام میں اولاد کی
تعلیم و تربیت کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پاکیزہ ارشادات میں اس کی طرف خاص خصوصیت کے ساتھ متوجہ فرمایا ہے۔ اس وقت ہمارے اس زمانے میں سب سے بڑا اہم مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنی یہ نئی جو نسل ہے اس کی تعلیم و تربیت اور اس کو اسلامی عقائد، اسلامی آداب، اسلامی اخلاق اور اسلامی اعمال سے آراستہ کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ امانت ہے اولاد، اور اس امانت کا حق یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ اور اہتمام کیا جائے۔ ہم لوگ ان کی ظاہری حالت کی درستگی کے لیے ان کے کھانے پینے، ان کے پہننے اوڑھنے اور ان کے رہنے سہنے کے لیے تو بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق اس دنیاوی زندگی سے ہے۔ آپ اگر ان چیزوں میں خوب پیسہ خرچ کر کے ان کو راحت آرام پہنچا بھی دیں تو یہ چند روزہ زندگی کا فائدہ ہے۔ اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے، اور ہمیں یہ امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق تربیت کر کے اس آنے والی نسل کو اسلامی انداز پر تیار کریں۔ یہ دور حاضر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس وقت سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے اولاد کی اسی تعلیم و تربیت کی طرف سے بہت زیادہ غفلت برت رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے تعلیم و تربیت کا؟ یہ سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال، اپنے ماتحتوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، دنیا کی آگ کی طرح نہیں جس کا ایندھن لکڑیاں ہوا کرتی ہے، بلکہ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان ہے، اس میں آدمی ڈالے جائیں گے اور ان کے ذریعے سے اس کو دھوکایا جائے گا۔ اور کوئی یوں سمجھتا ہو کہ میں بھاگ کر اپنے آپ کو وہاں سے بچا لوں گا، فرماتے ہیں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر نگرانی کی اللہ کی طرف سے ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بہت سخت اور بہت متشدد سخت ہیں، اور لا یعصون اللہ ما امرهم۔ آپ یوں سمجھیں کہ بھائی کچھ دے دلا کر کے مسئلہ حل کر دیا جائے گا، دنیا میں جیسے ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں، نہیں، اللہ کی طرف سے جو حکم دیا جاتا ہے اس میں ذرہ برابر بھی وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا گیا ہے اسی کے مطابق کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر مختلف حضرات کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے جو نقل کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، وہ حضرات فرماتے ہیں کہ مومن کا فریضہ ہے
اسلام کے اوامر اور نواہی، پوری شریعت کا خلاصہ دو قسم کے احکام ہیں۔ ایک احکام تو وہ ہیں جن میں کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کچھ احکام وہ ہیں جن میں کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو اوامر کہتے ہیں، جن میں بچنے سے کا حکم دیا گیا ہے اس کو نواہی کہتے ہیں۔ تو ہر انسان، ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ شریعت کے اوامر اور نواہی سے خود واقفیت حاصل کرے کہ بھائی شریعت ہمیں کن کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیتی ہے اور کن چیزوں سے بچنے کا ہمیں پابند کرتی ہے۔ یہ دونوں چیزوں سے واقفیت حاصل کی جائے، اور یہ واقفیت جب تک کہ آدمی دین کا علم حاصل نہ کرے وہاں تک نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے دین کے اتنے علم کو ضروری اور فرض عین قرار دیا گیا جس کے ذریعے سے آدمی ان چیزوں سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے۔ وہ خود واقفیت حاصل کرے، اور واقفیت حاصل کرنے کے بعد یہ پہلا درجہ علم کا ہے، اس کے بعد اس پر عمل کا اہتمام۔ تو کرنے کی چیزیں ہیں ان کو کرتا رہے، بچانا ہے۔ جو بچنے کی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرے۔ یہ تو اپنی ذات کے حق میں ہوا۔ یہ قوت فرصت اپنے آپ کو ہم جہنم کی آگ سے اسی وقت بچا سکیں گے جبکہ ان دونوں چیزوں کا اہتمام کریں، عوامل سے واقفیت، اس پر عمل کا اہتمام، نواہی سے واقفیت، اس سے بچنے کا اہتمام۔ اور آگے اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح ہم نے شریعت کے عوامل سے واقفیت حاصل کی، اپنی اولاد کو بھی اس سے واقف کرائیں، اور جس طرح ہم نے شریعت کے نواحی سے واقفیت حاصل کی، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا علم حاصل کیا، اپنی اولاد کو بھی اس کا۔ تو اس کے لیے کوئی مولوی بنانا ضروری نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان کی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے، اور اس کے لیے جتنا علم اس کو ضروری ہے اس کا حاصل کرنا اس کے اوپر لازم ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح حاصل کرے۔ تو بہرحال یہ عوامی اور نواحی سے اپنی اولاد کو واقف کرے، اس کا علم ان کو دے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عوامی پر عمل کا اور نواحی سے بچنے کا اہتمام۔ یہ تربیت جو علم ہے، علم جو اس کو دلایا جاتا ہے اسی کو تعلیم کہتے ہیں، اور اس علم کے مطابق عمل کی پریکٹس کرائی جائے ایک مدت تک۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے بچے کو نماز کا علم دیا، نماز میں کیا چیزیں فرض ہیں، کیا چیزیں واجب ہیں، کیا سنتیں ہیں، کیا مستحب ہیں، آداب ہیں، کون سی چیزیں مکروہ ہیں، کون سی چیزیں تحریمی تنظیم مکروہ ہیں، وہ سب بدلا، اور یہ ساری توحید تعلیم، اور پھر اس کے بعد اس کا طریقہ بتلا کر کے اس کے مطابق اس کو نماز پڑھنا سکھایا جائے۔ لیکن خالی سکھا کر جو ہے نا یہ آپ ہٹ نہ جائیں، بلکہ سکھانے کے بعد ایک مدت تک اس کو اپنے ساتھ رکھ کر کے نماز کیجیے۔ آپ جب بھی نماز کے لیے مسجد میں آئیں اس کو اپنے ساتھ یہاں بیٹھا چلو، اور یہ سلسلہ ایک زمانے تک 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال اتنی مدت تک کیا کر دیجیے گواہی دے، جب یہ نماز میرے بیٹے کے دل و دماغ کے اندر کیا ہو گئی، جو سرایت کر گئی، اب میں کروں یا نہ کروں، میں موجود رہوں یا نہ رہوں، وہ بہرحال نماز کا اہتمام کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں تربیت۔ تو خالی سکھلا دینا کافی نہیں، سکھلانے کے ساتھ اس کے مطابق عمل کا عادی بنانا،
عادت ڈالنا. جیسے آپ اپنا جو کاروبار ہوتا ہے، آپ کی تجارت ہے یا جس کاروبار کو آپ کر رہے ہو، کیا ہوتا ہے بچہ جب عمر کی اس منزل پر پہنچتا ہے جہاں اس کاروبار کو سیکھنے کے لائق بنے تو پھر آپ اس کو کہہ دیتے ہیں بیٹا آپ کل سے تو بھی آفس میں آ جائیں، دکان پر آ جائیں. اور وہ پہلے ہی دن سے وہ سارے کام نہیں کرواتے، کچھ دنوں سے ایسے ہی بٹھائے رکھیں گے تو بیٹھ کر کے دیکھتے رہیے کیا معاملہ آنے والوں کے ساتھ کس طرح میں بات چیت کرتا ہوں، لین دین کس طرح ہوتی ہے. پھر جو ہلکی چیزیں ہوتی ہے اور بہت زیادہ اونچا ہوا معاملہ نہ ہو، کچھ مدت کے بعد اس کو کہیں گے ذرا تو بات کر اس کا آپ کے ساتھ. اس طرح دھیرے دھیرے 1 سال 2 سال 3 سال تک اس کو ایسا اس کے اندر ٹرین کرتے ہیں کہ وقت آتا ہے کہ اس پورے کاروبار کو خود اکیلا سنبھالنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہوئی تربیت. اور جب بچے کی تربیت صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو باپ کیسا خوش ہوتا ہے، اپنے دوستوں کے حلقے میں فخر کے ساتھ کہتا ہے الحمدللہ اب تو میرے بچے نے سارا کاروبار سنبھال لیا، مجھے کوئی فکر نہیں. وہاں تو خوش ہے. اور یہاں دین کے معاملے کے اندر ان چیزوں کے متعلق کبھی آج تک ہم نے اہتمام نہیں کیا کہ ہمارا بیٹا دینی احکام سے واقف ہے، اس پر عمل کرتا ہے. پہلے ہی دن سے بچپن سے باقاعدہ اسلامی آداب اس کو بتایا نہیں. کھانے کے لیے جب آپ بیٹھیں تو اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں. کھانے کا طریقہ کیا ہے، کھانے سے پہلے کیسے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، کیا پڑھا جاتا ہے، کون سا ہاتھ سے کھایا جاتا ہے، کس طرح بیٹھتے کھاتے ہو، وہ ساری چیزیں اس کو پہلے بتا دیجیے. پھر کھانا جب شروع ہو تو آپ دیکھیے کہ میں نے جو اس کو بتلایا ہے اس کے مطابق وہ کیا کرتا ہے، کھانا کھا رہا ہے. اگر اس سے چوک ہو فوراً اس کو کیا کی جائے، تنبیہ کی جائے. ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ماننے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹا آپ کو تو بتایا تھا کہ اس طرح کرنا ہے، آپ نے اس پر دھیان دو تو کہے گا. اس طرح کئی روز تک آپ اس کی نگرانی اپنے ساتھ کھانا کھلائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ سنت کے مطابق کھانا سیکھ جائے گا. اب آپ کو اپنے ساتھ کوئی ضروری نہیں رکھنا ہے، وہ اپنے طور پر بھی جب بیٹھے گا. لیکن ہمارے یہاں کا اس کا اہتمام ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کو عورتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. کبھی بھی اپنے ساتھ ہاتھ میں تو بٹھا کر کھانا گوارا نہیں دیتے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو دوسروں کی اولاد کو بھی جو آپ کی تربیت میں تھی اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاتے تھے. حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور ان کے اگلے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ جب حضرت ام سلمہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، وہ جو اگلے شوہر کی اولاد تھی وہ بھی ماں کے ساتھ آئی. حضور کی تربیت میں بخاری شریف میں موجود روایت حضرت عمر بن ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہا تھا. بچوں کی جیسے عادت ہوتی ہے، میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں گھل رہا تھا، یہاں ہمارا یہاں تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرمایا اذا اکلت فسم اللہ وکل بیمینی وکل مما یلی. 3 نصیحتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. یہ بچے یہ چھوٹے جب تم کھانے کے لیے بیٹھو، کھانا کھاؤ تو پہلے بسم اللہ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ دیکھو ذرا تھوک دیکھیے آپ نے اس کے اوپر تنبیہ کی. اور بچوں کا بھی علاج کیا تھا، ان کا مزاج ایسا بنایا گیا تھا کہ جو ہدایت دی جائے فوراً اس پر عمل کا اہتمام. بخاری کی روایت میں ہے
حضرت عمر بن ابو سلمہ فرماتے ہیں لالت دل کا احمدی بات ہو حضور کے اس ارشاد کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تبلیغ کے بعد میرے کھانے کا طریقہ وہی ہو گیا اور اس کے بعد کوئی فرق ہے ایک مرتبہ کی تبلیغ ہمارا حال تو یہ ہے کہ بچے لوگ چھوڑو بڑوں کا حال ہے کہ بار بار تنبیہ کی جانے کے باوجود وہ اپنے حال کو درست کرنے کے لیے تیار ہیں صحابہ کا ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی کہ ہماری زندگی دنیا آخرت کے اعتبار سے کامیاب اسی وقت ہوگی تو اسی طریقوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایات کو ہم اپنی زندگی کے اندر بڑا عملی طور عملی جامہ پہنا ایسا ان کا ایک مزاج ہے کوئی بھی بچہ کچھ کا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے منہ میں کھجور کا دانہ ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے صدقات کی کھجوریں بھی جو ہوتی تھی ایک طرف رہتی تھی جب انہوں نے کھجور کا ایک دانہ اپنے منہ میں ڈالا حضور کی اس وقت کا نظر نہیں ان کا حضور کا ماننا آپ اسی طرح متوجہ ہوں گے منہ میں دانہ ڈال دیا اب وہ تو چھوٹے سے تھے 3-4 سال کے منہ میں دانہ ڈالا اب بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے جب ایسی میٹھی چیز کھاتا ہے تو اس کا اس کے منہ سے راحت نکلتی ہے اور آج جو نکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوکے کیا بات ہے دیکھا تو کھجور کے منہ میں تھی آپ نے فوراً تبدیل کروائی طالب مسلم شریف کی روایت ہے اما تعلم ان اللہ کو صدقہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے اور آپ نے انگلی ڈال کر وہ کھجور ان کے منہ سے نکال اور یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے میں عرض کرتا ہوں ایسے موقع پر کہ دیکھو ان کی جو عمر تھی کہ وہ 3 سال کے تھے 3 سال کے ابھی تو چلنا سیکھا تھا اب ایسا بچہ صدقہ کیا ہے بولنا سیکھا تھا صدقہ کیا ہے وہ نہیں جانتا اس کو حضور فرمانے تو میں معلوم نہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے آخرت نہیں سمجھتا ہے بچہ ان باتوں کو لیکن ایک بات ضرور ہے ایسے چھوٹے بچوں کو ایسی تنبیہ جب آپ کریں گے وہ الفاظ کے اندر کیا حقائق ہیں وہ پورے طور پر سمجھتا نہیں لیکن وہ الفاظ اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں اور بڑا ہونے کے بعد جب یاد آتا ہے اور یہ جملہ ابا نے کہا تھا یہ تنبیہ ایسی ہوتی ہے کل نقش کی نظر پتھر کی لکیر کی طرح اس کے دل کے اندر وہ بیٹھ جاتی ہے ہم لوگ تو کیا سوچتے ہیں ایسے موقع پر ابھی تو چھوٹا سا بچہ ہے تو کیا کریں ہم تو خود سوچ کر کہتے نہیں اور کوئی اللہ کا بندہ ہماری خیر خواہی کے طور پر کہہ بھی دے تو فوراً ہم اس بچے سے کچھ نہیں بلکہ اس سے لڑ پڑیں گے ابھی تو چھوٹا بچہ ہے اس کو کیا ماما کا بلا وجہ ٹوکتے ہو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس کو اس کہنے کی ضرورت حالانکہ تربیت بچے کی جو ہے اس کا مرحلہ تو پہلے سے شروع ہو جاتا ہے شریعت میں ہمیں بہت سے ایسے احکام بھی ہیں ان احکام کے اندر وہاں بچہ بالکل نادان ہے آداب جمع جو لکھے گئے ہیں اس میں ہے کہ چھوٹا بچہ ہے مہینے میں کا 2 مہینے کا دودھ پیتا وہ وہاں موجود ہے بیدار ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس کے دیکھتے ہوئے ماں باپ کو چاہیے کہ صحبت نہ کریں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو تو پتا بھی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے جو ہم کر رہے ہیں پھر کیوں ہم پال رہے ہیں نہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علوم میں لکھا ہے کہ وہ آنکھ کے راستے سے جو چیزیں اس کے دل تک پہنچتی ہیں وہ اس کے دل میں محفوظ ہو جاتی وہ سارے بنا دی بھلے وہ سمجھتا نہیں ہے
لیکن وہ سارے مناظر دل میں محفوظ ہیں. بڑے ہونے کے بعد اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. تو ہم لوگ بہت سی مرتبہ اپنی غفلت کے اندر ایسی حرکتیں کرتے ہیں. بہت چھوٹے بچے گھروں میں ہوتے ہیں, وہاں ریڈیو بج رہا ہے, گانا چل رہا ہے, ٹی وی چل رہا ہے, ٹی وی کے اندر جو ہے خواہش جو ہے مناظر دکھلائے جائیں. چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہاں بیٹھے ہیں. بعضوں کہا کہ بھائی ان چھوٹے بچوں کو وہ کیا سمجھتا ہے, بیٹھے ہیں تو اس کا کیا بگڑے گا, کیا بگڑے گا. آپ کو معلوم نہیں کیا بگڑے گا, پھر تو اس کے حق میں ظاہر حلال ہے. ہمارا شریعت جو ہے بہت پہلے سے ہمیں اس کی تربیت کے سلسلے میں جو ہے ہدایتیں دیتی. وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اس زمانے میں بھی ہمیں بڑی احتیاط کرنے کا شریعت کی طرف سے حکم دیا گیا ہے. تو بڑا ہونے کے بعد تو پھر کیسی توجہ کرنی پڑے گی. تمہارا اولاد کی تربیت جو ہے شریعت کی نگاہوں میں بہت اہمیت رکھتی ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس سلسلے میں بہت سنجیدگی کے ساتھ, مستعدی کے ساتھ ہماری اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کا اہتمام کریں. ہمارے بزرگوں کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا. حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرتبہ آپ کا علمی مقام اہل علم تو خوب جانتے ہیں, لیکن عوام بھی آپ کے فضائل کے رسائی کی وجہ سے خوب معلوم ہے ان کو. حضرت کی آپ بیتی میں حضرت نے اپنا بچپن کا حال لکھا ہے کہ والد صاحب کی طرف سے تربیت کے معاملے میں کیسی نگرانی اور کیسی سختی کی جاتی تھی. ایک ایک چیز پر ان کی فیس ہوتی ہے. والد تو اس چیز کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بیچارے بچے پر کیا ظلم کرتا ہے. بچے کو آپ اپنے ہاتھ پر چھوڑ دیں گے تو پھر یہ پہلے ہی دن سے آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. ہم بڑا ہونے کے بعد ذرا اس کو دو چار باتیں کہنے کو سوچتے ہیں, وہ بعد ہو تو اس وقت تو وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے. وہ دو چار باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی پوزیشن میں اس سے آگے بہت کچھ نکل گیا ہوتا ہے. اس کا حال بہت خراب ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے بچپن ہی سے اس کی نگرانی کا اہتمام ہونا چاہیے اور بڑا اہتمام. اسی کو قرآن کے اندر تاکید کی گئی, وہ انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر کے لوگوں کو, بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج کل سب سے بڑا عالمیہ پرابلم یہی ہے کہ ہم خود ہی شریعت پر عمل کا اہتمام نہیں کرتے. ہم خود ہی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا اہتمام نہیں کرتے. تمہیں بچوں کے متعلق, اولاد کے متعلق, گھر کے لوگوں کے متعلق یہ ذمہ داری کیسے ادا کریں. اور یہ ویسے تو خواہش ہر ایک آدمی کی یہی ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کیا ہو, نیک. قرآن پاک میں سورۃ فرقان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عباد الرحمان کے مخصوص بندوں کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں. ان اوصاف کے اندر یہ بھی ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ اللہ رحمان کے بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں, کیا ربنا هب لنا, کہ ہمارے پروردگار تو ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, اور اللہ تو ہمیں نیک لوگوں کا سردار بنا. کیا مطلب؟ یعنی یہ بچے, یہ ہمارے گھر کا ہمارا پورا خاندان نیک بنے گا تو اس کا سردار تو ہم ہی وہی نیک لوگوں کا سردار بنا, یعنی ان کو نیک بنا. یہ نیک بنیں گے تو ہم نیک لوگوں کے سردار بنیں گے. یہ ہے نیک لوگوں کے سردار. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن نقل کیا کہ آدمی اپنی اولاد کو جب دیکھتا ہے کہ اللہ کے احکام کو اچھی طرح بچانا رہی ہے تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو. تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہماری دلی خواہش ہے. کوئی مسلمان
کہ ایسا ہی پیدا ہو، لیکن اس کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے میں بھلے بگڑا ہوا ہوں لیکن میری اولاد کو نیک اور صالح بننی چاہیے، میرا ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ اب یہ خالی تمنا اور خواہش سے تو کچھ نہیں ہوتا، تمنا اور خواہش سے اگر کچھ مل جایا کرتا تو پھر تو دنیا میں کوئی معلوم نہیں نہ رہتا۔ اس لیے میں جو ہے تمنا کے لیے آدمی کو کوشش اور محنت کرنی پڑتی ہے، اس لیے اپنی اولاد کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے اور نیک اور صالح بنانا ہے، اور اس نیک صالح گھرانے کا اپنے آپ کو وڈی اور سردار بنانا ہے۔ تو اس کی شکل یہی ہے کہ ہم اس کی تربیت اور تعلیم کے اوپر خصوصی توجہ دیں، اس کے اوپر محنت کریں، ورنہ پھر یہ بدکار بنیں گے۔ ایک لطیفے کے طور پر ایک آدمی نے ایک مرتبہ اپنی اولاد کو ناراض ہو کر کے تو بہت شدید سے اس کو باپ نے غصے میں کہا تو بچہ جواب میں اولاد جواب میں کیا کہتی، آپ ہمارے باپ ہیں، پہلے ہم گزرے نہیں تو آپ گزر کے باپ ہیں، جیسے کسی کو گزرے کسی کے بچے کے باپ یہ نکالی ہوئی تو کہنے کا حاصل یہ ہوا کہ یہ حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی بعد میں یہ سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کو خود کو بھگتنا پڑتا ہے، اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا بڑا اہتمام رہتا تھا اپنے اولاد کے متعلق کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو برابر ادا کرنے کے قابل ہے یا نہیں، اور ان کو ہر وقت یہ فکر سوال رہتا تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد کیا یہ دین کے اوپر قائم رہیں گے، اللہ کی عبادت کا، اللہ کے احکام کی بجا ہوئی عبادت کیا ہے پوری زندگی میں اس کے سارے احکام کو بجا لانا، خالی نماز میں جو اس کا اہتمام کریں گے یا نہیں، تو ہر نبی کو اس کا فکر رہتا تھا۔ اور آپ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، جن جو اولاد کے اعتبار سے بڑے صاحب قسمت تھے کہ ان کے 12 بیٹے تھے، ان 12 کے 12 بیٹوں کو موت کے وقت انہوں نے اپنے قریب بلا کر کے سوال کیا کہ بیٹو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کے احکام پر عمل کرو گے؟ تو اولاد نے جواب دیا، کیونکہ وہ اولاد دیکھو ان کو فکر ہے، اللہ کہتے تھے یعقوب خود کیا تھے، نبی تھے، اور ان کے ابا حضرت اسحاق وہ بھی نبی تھے، ان کے چچا حضرت اسماعیل وہ بھی نبی تھے، ان کے دادا حضرت ابراہیم وہ بھی نبی تھے۔ وہ پورا نبوت کا گھرانہ، اور جن بچوں کو ملا کر کے ان کے ساتھ ابھی بات چیت کر رہے ہیں ان میں بھی نبی ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام، اس کے باوجود ان کو فکر ہے یا نبوت کے گھرانے میں پلنے والی اولاد کے متعلق نبی کو یہ فکر ہے کہ میرے بعد وہ اللہ کے احکام پر عمل کا اہتمام کرے گی یا نہیں، تو پھر ہم جیسوں کو تو اپنے اولاد کے متعلق اس سے زیادہ فکر کرنا چاہیے، جبکہ ہم آپ ایک ایسے ماحول میں زندہ رہ رہے ہیں جس کو ہر شخص دیکھ رہا ہے، محسوس کرتا ہے، اور خالی ماحول نہیں، ماحول کے ساتھ ساتھ ہم جہاں اپنے اولاد کو بھیجتے ہیں تعلیم دینا رہے گی، یہ عصری تعلیم گاہیں، سرکاری تعلیم گاہیں، اس میں آج تو کیا ہے حکومت باقاعدہ تعلیم کا پورا شیڈیول جو تیار کرتی ہے۔ اس وقت جب سے موجودہ حکومت پر سر اختیار آئی ہے، باقاعدہ تعلیم کا بھی جو ان کی اصطلاح میں بھگوا کرم کیا جا رہا ہے، اور سب کچھ فیصلے تعطیل ہو چکے ہیں، اور وہ جو ہے اس کو عملی جمع پہنانے والے قانونی طور پر ان ساری چیزوں کو ضروری قرار دینے والے ہیں۔ ایسے ماحول میں اور ایسے حالات میں ہم پر بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے اولاد کو اسلامی، ایمانی، دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، اس کو ان کے حال پر نہ چھوڑ دیں۔ ہمارا یہ فریضہ ہے، اس فریضے کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور کل کو قیامت میں جب اولاد کے متعلق سوال ہو تو ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ ہم نے اپنے اولاد کے متعلق اللہ کے اس حکم کو پورا کر دیا ہو، تاکہ وہاں ہم اللہ کی گرفت میں نہ آئے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.attableek.com, the reviver of